जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं आगे बढ़ा, दरवाजे के करीब पहुंचा तो मुझे दाखिले से रोक दिया गया कि अगर तुम उम्मती हो तो अपने उम्मती होने की सनद पेश करो, इसके बाद ही तुम्हें जन्नत में दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। बग़ैर किसी सबूत के जन्नत में दाखिले की इजाज़त कैसे मिल सकती है? अब तुमसे बात रहम करम की नहीं होगी, कायदे की बात होगी। अंजाम से मत घबराओ, इस सिलसिले का आगाज़ तुमने ही किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंटरेस्टिंग और मालूमाती सीरीज़ तारीख़ी फ़ैसले में एक बार फिर वेलकम। नाजरीन, आज की जो हिस्टोरिक डिसीजन की एपिसोड है वो बड़ी ही जज्बाती फ़ैसले की एपिसोड है। चुनांचे वाक़या इस तरह है, करबला का वाक़या हो जाने के बाद दो नन्हे से बच्चे, गमज़दा चेहरे, बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े पहने एक अमीर शख्स जो मुसलमान था उसके घर पर गए और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और अंदर से एक आदमी सामने आया। दोनों भाई बहुत ज़्यादा परेशान और गमज़दा नज़र आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से बड़े भाई के मुंह से आवाज़ निकली और उसने बताया, करबला के मैदान से ख़ानदान रिसालत का जो लुटा हुआ काफ़िला मदीने वापस जा रहा था, वो दोनों भाई उसी काफ़िले की नस्ल से हैं। वो दोनों बच्चे यतीम हैं। वो इस काफ़िले से भटक कर एक शहर में आ गए हैं। उनके पास न सर छुपाने की जगह है, ना रात गुजारने का ठिकाना। 3 दिन से खाने पीने का एक कतरा भी जिस्म में नहीं गया था। वो ख़ानदानी गैरत की वजह से किसी के सामने हाथ नहीं फैला पा रहे थे, मगर अब तकलीफ़ बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। उन बच्चों ने उस आदमी से कहा कि हम सैयदज़ादे हैं, लिहाजा अगर हमारे हाल पर तुम्हें रहम आ जाए तो हमें कुछ सहारा दे दो। आज तुम्हारे लिए सिवाय पुरखुलूस दुआओं के हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन हम तुम्हें नाना जान से तुम्हारी हमदर्दियों का पूरा पूरा सिला दिलवाएंगे। नाजरीन, उस आदमी ने बच्चे की बात बीच में ही काटते हुए कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि तुम सैयदज़ादे हो? कोई सनद हो तो पेश करो जिससे मुझे यकीन आ जाए। आले रसूल का नाम लेकर भीख मांगने का तरीका बहुत पुराना हो चुका है। तुम कोई दूसरा घर देखो, यहाँ तुम्हें कोई सहारा नहीं मिल सकता। इस जवाब से दोनों यतीमों का चेहरा उतर गया और आंखें आंसुओं से भर गई। मायूसी की हालत में दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बड़े भाई ने छोटे भाई की आंख का आंसू अपनी आस्तीन से साफ करते हुए कहा, प्यारे मत रो। तकलीफ़ में आकर मुस्कुराना और फाके करके शुक्र अदा करना हमारे घर का पुराना तरीका है। नाजरीन, इसके बाद ये दोनों शहजादे सामने एक दीवार के साए में जाकर बैठ गए। ये एक मजूसी का घर था और इमारत से ही अंदाज़ा हो रहा था कि किसी अमीर इंसान का घर है। थोड़ी देर के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाईजान, जिसकी दीवार के साए में हम लोग बैठे हैं, मालूम नहीं ये किसका घर है। उसने भी कहीं आगे से उठा दिया तो अब पाँव में चलने की ताकत बाकी नहीं है। ज़मीन की तपिश से पाँव में अब छाले पड़ गए हैं। खड़ा होना मुश्किल है, आंखों तरे अंधेरा छाया हुआ है। अब यहाँ से कैसे उठेंगे? बड़े भाई ने जवाब दिया कि हम इसकी दीवार का क्या नुकसान कर रहे हैं, सिर्फ साए में तो बैठे हैं। वैसे हर शख्स का दिल पत्थर नहीं होता, हो सकता है उसे हमारी हालत ज़ार पर तरस आ जाए और वो हमें अपने साए से ना उठाए, और अगर उठा भी दिया तो क्या हुआ, फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर उठा लूँगा। बातें अभी जारी थीं कि इनकी आवाज़ें सुनकर घर का मालिक, जो कि एक मजूसी यानी आग की पूजा करने वाला था, वो घर से बाहर निकला। बच्चों की आवाज़ों से उसकी नींद ख़राब हो गई थी। वो गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी निगाह उन दो खूबसूरत बच्चों पर पड़ी, उसका सारा गुस्सा ख़त्म हो गया। बहुत नरमी से उससे पूछा, बेटा तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? सेम यही सवाल उस रईस ने भी किया था और जवाब सुनने के बाद अपने दरवाजे से उठा दिया था। लिहाजा सवाल का अंजाम सोचकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ गए। बड़े भाई ने कहा, हम लोग आले रसूल हैं, यतीम भी हैं और वतन से दूर भी। 3 दिन के फाके से हैं। तकलीफ़ की शिद्दत बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मदद चाहते हैं। वो सामने वाले रईस के घर पर गए थे, उसने हमें अपने दरवाजे से उठा दिया, इसलिए थोड़ी देर के लिए तुम्हारी दीवार के साए में बैठ गए हैं। शाम होते ही हम यहाँ से उठ जाएंगे। नाजरीन, उस मजूसी ने कहा कि सामने वाला तो उसी नबी का कलमा पढ़ता है जिसका तुम औलाद हो, उसने इस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया। बड़े भाई ने जवाब दिया, वो कहता है कि तुम आले रसूल हो तो उसका सबूत पेश करो। हमने बारहा उससे कहा कि गरीबुल वतनी में हम क्या सबूत पेश कर सकते हैं, तुम उसका सबूत क़यामत के दिन पर रख लो,
کیونکہ وہاں نانا جان خود موجود ہوں گے۔ قیامت کا تذکرہ سن کر مجوسی کی آنکھیں چمک اٹھی، لہٰذا اس نے حیرت بھرے انداز میں کہا کہ تمہاری پیشانیوں میں جو نور جھلک رہا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت چاہیے تھا اسے؟ یہ بھی اگر اس کو نظر نہ آئے تو اپنے رسول کا نام ہی کافی نہیں ہے کیا؟ ناظرین، مجوسی نے ان دونوں شہزادوں کی یہ حالت دیکھ کر ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اس دور میں جب کوئی ایک بندہ دوسرے مذہب والے کی مدد کر دیتا تھا تو اسے اپنی ہی کمیونٹی سے دربدر کر دیا جاتا تھا، مگر اس نے کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر ان بچوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جب تک تمہارا کوئی اچھا انتظام نہ ہو جائے تب تک یہاں سے جانے کا ارادہ مت کرنا۔ اور بیوی سے کہنے لگا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں، ان کا عزت و احترام تمہیں معلوم ہے نا؟ لوگوں کی مدد کرنا اور تکلیف میں کام آنا ہمیشہ ان کے خاندان کا طریقہ رہا ہے۔ یہ اسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جس گھرانے سے ہمیں بڑی مدتوں کے بعد اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ ناظرین، اس مجوسی کی بیوی ایک نرم دل عورت تھی۔ ذرا سی دیر میں اس کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے دونوں بھائیوں کو اپنے قریب بٹھا لیا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، غسل کا اہتمام کیا، کپڑے بدلوائے، بالوں میں تیل اور پھر آنکھوں میں سرما لگایا اور تیار کر کے ان دونوں کو شوہر کے سامنے لے آئی۔ ان دونوں بچوں نے جب ان میاں بیوی کے دل میں اپنے لیے محبت، رحم کے جذبات اور ان کی خدمت دیکھی تو ان کی زبانیں ان کے لیے دعاؤں سے نہیں رک رہی تھیں۔ لیکن اس مسلمان رئیس نے آج خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ وہ اس رات جلد سو گیا، پھر اچانک تھوڑی دیر بعد وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اور اپنے سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، سب لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ وہ زور زور سے چلا کر رونے لگا، ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، میرا کلیجہ پھٹے جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی ہے، میں لٹ گیا، میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے اس سے کہا، جلدی بتائیے ماجرا کیا ہے، میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے روتے ہوئے بتایا کہ میں نے ابھی ایک بھیانک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک نہایت حسین باغ میں موجود ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ لپک کر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ جنت الفردوس کا دروازہ کھل گیا ہے اور امت محمدی کو اس میں داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی میری، اور میں بھی ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ میں نے دیکھا جنت الفردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ اس میں داخل ہو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور جو ہی دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے داخلے سے روک دیا گیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آخر میں بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ مجھے تحقیر بھرے لہجے میں جواب دیا گیا کہ اگر تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کی سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر کسی ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، قاعدے کی بات ہوگی۔ انجام سے مت گھبراؤ، اس سلسلے کا آغاز تم نے ہی کیا ہے۔ یہ خواب سنا کہ اس نے اپنی بیوی کو ان سید زادوں کے ساتھ اپنا برا رویہ بتایا۔ بیوی نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اب مایوس مت ہوں، خدا بڑا غفور و رحیم ہے، اس کے دربار میں روئیے، تڑپیے، فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطاؤں کو ضرور معاف کر دے گا۔ خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں، کافروں کا طریقہ ہے۔ اس نے بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تم بیوقوف ہو گئی ہو؟ جب تک حبیب خدا ناراض ہوں اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا۔ یہ بات سن کر بیوی کی آواز ہلکی ہو گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب ہی کو راضی کر لیا جائے۔ ابھی بھی وہ دونوں شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، آپ صبح سویرے انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ اگر وہ راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کے حبیب بھی راضی ہو جائیں گے۔ بیوی کی بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جسے امید کی کوئی کرن نظر آئی ہو۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ساتھ جیسے ہی ان کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا تو اس مجوسی کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مجوسی خوشی کے عالم میں بے تحاشا گھر کی دولت لٹا رہا تھا۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے کل سے ان کے یہاں رہ رہے ہیں۔
یہ خبر سنتے ہی رئیس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ مجوسی کے بچوں کے بدلے میں چاہے زندگی بھر کی کمائی دینی پڑ جائے وہ دے دے گا، لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وہ دونوں اس مجوسی کے گھر پہنچے، دیکھا تو وہ دونوں شہزادے کسی دولہے کی طرح بند سور کر بیٹھے ہیں اور مجوسی ان کے سروں سے اشرفیاں اتار کر لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے۔ رئیس نے آگے بڑھ کر اس مجوسی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ مجوسی نے رئیس کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا فرمائیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ اس رئیس نے کہا یہ 10,000 اشرفیاں ہیں، اسے قبول فرمائیں اور یہ دونوں شہزادے میرے حوالے کر دیجئے۔ مجھے حق بھی پہنچتا ہے کہ سب سے پہلے یہ میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ مجوسی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، فردوس کی جو اعلیٰ شان عمارت آپ نے دیکھی ہے اور جس میں داخل ہونے سے آپ کو روک دیا گیا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں 10,000 اشرفیوں سے اسے بھیج دوں اور زندگی میں پہلی بار رحمت الہی کا جو دروازہ میرے پہ کھلا ہے اسے اپنے اوپر بند کر لوں؟ شاید آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ جس شہزادوں کی مدد نہ کر کے آپ نے اپنے اوپر جنت حرام کر لی، ان دونوں کی خدمت کر کے ہماری دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ ہمارے گھرانے نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس مجوسی کے فیصلے کی برکت سے اللہ پاک نے اسے ایمان کی دولت سے نواز دیا تھا۔ اس نے مسلمان رئیس سے کہا، یاد کیجئے خواب کی وہ بات جب آپ جنت کے پہرے دار سے کہہ رہے تھے کہ آخر میں بھی سرکار کا امتی ہوں، مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ میں اس وقت اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ جنت کے مین گیٹ سے گزر رہا تھا۔ مجھے یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ میں بھی سرکار کا امتی ہوں۔ سرکار کا امتی کروڑوں کی بھیڑ میں پہچان لیا جاتا ہے، وہاں زبان کی بات نہیں چلتی، دل کا آئینہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے بھائی، ہمارے حال پر سرکار کی رحمت و نوازش کا اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو اندر بھیج دیجیے۔ میری بیوی سیدہ فاطمہ کی کنیز اندر شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہے، غالباً وہ بھی سجدے میں ہوگی۔ سر اٹھانے کے بعد ذرا اس کی پیشانی کا نظارہ کر لیں۔ خواب میں پیشانی کے جس حصے پر سیدہ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا تھا وہاں اب تک نور کا چراغ جل رہا ہے۔ جن شہزادوں کے قدم سے ہمارے نصیب چمکے، دلوں کی دنیا بدل گئی اور ایک رات میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ انہیں 10,000 اشرفیوں میں خریدنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس سے کہیں زیادہ میں ان کی آمد کی خوشی میں لٹا چکا ہوں۔ اب وہ میرے مہمان نہیں ہیں، وہ گھر کے مالک ہیں، ہم خود ان کے حوالے ہیں، انہیں کیا ہم کسی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اس نے مزید کہا کہ بھائی جان، آپ کا یہ سارا جوش عقیدت رات کے خواب کا نتیجہ ہے۔ خواب سے پہلے اگر آپ کی آنکھ کھل گئی ہوتی تو یہ بات بن سکتی تھی۔ اب اس کا وقت گزر چکا ہے، البتہ اپنی بد نصیبی پر شرمندگی کا وقت باقی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر ناظرین، رئیس بے تحاشا رونے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ بڑے شہزادے کی نظر جو ہی اس رئیس کی طرف اٹھی، اس کا دل جذبہ رحم سے بھر گیا اور اس نے رئیس سے کہا کہ ہم نبی کے گھر والے سارے زمانے کا غم اٹھا سکتے ہیں لیکن لوگوں کے آنسوؤں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، نانا جان بھی معاف کر دیں گے، مایوس مت ہو، جنت میں تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے۔ یہ سن کر اس رئیس کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک نئے فیصلے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔